اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ فی شیء ایک موضوع ہے جس پہ زمانے قدیم سے باتیں ہو رہی ہیں، جس موضوع کا نام ہے اللہ کا وجود، ایگزسٹنس آف گاڈ از ریئلٹی۔ زمانے قدیم سے فلسفیوں نے، تھیولوجینس نے، میٹافزیشنس نے، جو میٹافزکس کے ماہر ہیں، جو اس پہ لکھتے آ رہے ہیں زمانے قدیم سے، انہوں نے اس پہ بات کی ہے۔ ایک بدی سی بات ہے کہ وجود اللہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ جب کوئی ایگزسٹنس ہوتا ہے تو ایگزسٹنس گیور ہونا لازمی ہے، جب کوئی ڈیزائن ہوتی ہے تو ڈیزائنر لازمی ہے۔ اب ایک دوسرا سوال آج کے دور میں اٹھا ہے، جو زیادہ تر ملحدین کی طرف سے اٹھتا ہے، ایتھیسٹ کی طرف سے اٹھتا ہے۔ اصل میں یہ جو ایتھیزم ہے یہ ڈسیپٹیو ٹرم ہے۔ ایتھیزم ڈیسیٹس، دھوکہ دیتی ہے۔ اصل میں یہ کہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے۔ دو چیزیں ہیں، ہم اس کائنات کا خدا مانتے ہیں اور یہ اس کائنات کو ہی خدا مانتے ہیں۔ بلیور یہ بھی ہیں، لیکن کون سے بلیور ہیں؟ مادے کو ریئلٹی مانتے ہیں۔ قدیم زمان کے فلسفے اور فلاسفرز یہ کہتے تھے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے۔ کائنات اگر ہمیشہ سے ہوتی تو پھر کسی گاڈ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر جو چیز ہمیشہ سے ہے، جس کے پیچھے بھی وہی ہے، جس کے آگے بھی وہی ہے، تو پھر اسے کریٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف کریٹر ہے جو ایک ایسا سینٹر ہے، سینٹر ہمیشہ انفینائٹ ہوتا ہے، جو ایسا سینٹر ہے جس کے پیچھے بھی وہی ہے۔ ہم اکثر مذہبی لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے کچھ نہیں، یہ غلط لفظ ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ جب ہم کہیں گے اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کا مطلب ہم کہتے ہیں اس سے پہلے نتھنگنیس تھی۔ نتھنگنیس کبھی بھی سم تھنگنیس یا ایوری تھنگ کو ایگزسٹنس نہیں دے سکتی ہے۔ ایک پرائم ایگزسٹنس ہے، ایک فرسٹ کاز ہے، ایک واجب الوجود ذات ہے، ایک نیسیسری ایگزسٹنس ہے جسے ابن سینا کہتے ہیں، نیسیسری ایگزسٹنس ہے۔ اس نیسیسری ایگزسٹنس سے یہ ایگزسٹنس پھوٹا ہے۔ وہ نیسیسری ایگزسٹنس اپنے آپ میں ابدی حال میں ہے، ایٹرنل پریزنٹ میں ہے۔ وہاں نہ ماضی ہے اس کے لیے، نہ مستقبل ہے۔ ہاں، ان ریلیشن ٹو کریشن وہ ماضی پیدا کرتا ہے اور مستقبل پیدا کرتا ہے، ورنہ اس کے اپنے لیے ایک ابدی حال ہے۔ ایٹرنل پریزنس از ایٹرنل پریزنٹ، ایٹرنل سٹلنس۔ اس کے لیے بگننگ کوئی معنی نہیں رکھتی، اول بلا ابتدا، اس کی کوئی ابتدا نہیں، ہمیشہ سے ہے، وہی ہے۔ اب یہ سوال کیوں اٹھتا ہے، جیسے رچرڈ ڈارکن نے اٹھایا کہ ڈیزائنر کا بھی کوئی ڈیزائنر ہونا چاہیے، پھر ہم یہ کہیں گے اس ڈیزائنر کا بھی کوئی ڈیزائنر، پھر یہ ان اینڈنگ چین ہے، پھر اس چین کا کبھی خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوشچن ہی فولش ہے، یہ کوشچن ہی نان سینس کوشچن ہے، صحیح کوشچن نہیں ہے کہ آپ کریٹر کا کریٹر ڈھونڈیں۔ فی الحال سائنٹسٹ بھی اس یونیورس کو اچھی طرح جان نہیں پائے ہیں۔ اس یونیورس کا بھی وہ صرف 5% اس یونیورس کا جان پائے ہیں۔ ہمیں اپنے پوٹینشیل سے، اپنے کیپیسٹیز سے، اپنی لمیٹیشنز سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جب ہم لمیٹیشن سے باہر نکلتے ہیں تو نہ ہم صحیح چیز کو سمجھ پاتے ہیں، نہ ہم خود کو سمجھ پاتے ہیں، نہ اپنی سراؤنڈنگز کو سمجھ پاتے ہیں۔ الٹا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ امپاسبل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ خدا کے وجود کو، اس کے وجود کا، اس ڈیزائنر کے ڈیزائنر کو ڈھونڈنا امپاسبل چیز ہے، اور جب امپاسبل کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے تو وہ پاسبل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو پاسبلس پہ رہنا دانا انسان کا، عقل مند انسان کا ایک خاص ورچو ہوتا ہے، ایک خاص کوالٹی ہوتی ہے۔ وزڈم والے کی ایک خاص کوالٹی، ایک خاص ورچو ہوتا ہے کہ وہ پاسبلٹیز کے ساتھ چلتا ہے، وہ امپاسبلٹی کے پیچھے نہیں چلتا ہے۔ پاسبلٹی ہمیشہ یہ ہے، اور
پاسبلٹی نہیں بلکہ ریئلٹی ہے کہ اس کائنات کا ایک کریٹر ہے، ایک ڈیزائنر ہے۔ اس سورج کا ہمیشہ سے ایک نظام کے ساتھ نکلنا، جیسے قرآن میں آتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ یہ تو سائنس آج بول رہی ہے، ایڈورڈ ہوبلی کی دوربینیں جب اوپر گئی، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے یہ جو دعوے کیے ہیں اس کا ڈاٹا ہے، اللہ کا ڈاٹا قرآن ہے، الہامی کتابیں ہیں، اس میں سب سے بہترین ڈاٹا اللہ کا قرآن ہے، اگر کوئی سمجھے اور اگر کوئی اسے عقل و شعور کے ساتھ سمجھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کریٹر کا کریٹر ہونا، اب کہیں گے اس دیوار کے پیچھے دوسری دیوار ہے، اس کے پیچھے دوسری دیوار، تو یہ ایک نیور اینڈنگ پروسیس ہو جائے گا۔ ایک وجود کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ کریٹر، ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کریٹر ہے، اور کریٹر جو ہے ان کریٹو ہے۔ ہر چیز کا کریٹر کہنا صحیح بات نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہر کریٹڈ چیز کا کریٹر ہے، یہ بات صحیح ہے۔ آپ کو کل کو آج سے کئی زمانے پہلے مانا جاتا تھا کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے، اور ارسطو نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیشہ رہے گی۔ پھر جب ریسرچ ہوئی، دیکھا گیا، بگ بینگ کا تصور سامنے آیا، تو کہا اس یونیورس کی ایک بگننگ ہے۔ مذہب پہلے سے کہہ رہا تھا کہ اس کی ایک بگننگ ہے، لیکن مذہب کو ایک چھوٹی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، سائنس کو آج بہت بڑی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی ایک بگننگ ہے، اور وہ بگننگ کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ ایک سوال تھا کہ اس کائنات کی ایک بگننگ نہیں ہے، لیکن بعد میں اگر وہ فلسفی آج زندہ ہوتے تو ان کو آج شرمندگی ہوتی، کیونکہ ود دا پیسیج آف ٹائم جو ہے نالج اور کھلتا ہے، انفولڈنگ ہوتی ہے جانکاری میں۔ تو اب یہ سائنس بھی مان رہی ہے کہ اس کائنات کی ایک بگننگ ہے۔ کوانٹم فزکس تو آج یہ بھی کہتی ہے کہ مادے کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ کارل مارکس نے اور دوسروں نے تو کہا تھا، ڈیموکارٹس نے وغیرہ، کہ مادے کی بڑی اصل حقیقت مادہ ہے، لیکن آج تو سائنس نے اتنی ترقی کی کہ انہوں نے کہا کانشیسنس ریئلٹی ہے۔ جیسے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ فار می کانشیسنس از اے فنڈامنٹل اینڈ میٹر از اے ڈیریویٹو۔ تو یہ چیز، ایک چیز یہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ کہ کریٹر کا کریٹر ڈھونڈنا۔ اگر کل کو آپ کو پتہ چلے گا، کل کو آپ جان جائیں گے، جب اس میچورٹی پہ آئیں گے، آپ پرائمری کلاس میں پی ایچ ڈی کا کوشچن پوچھ رہے ہیں، تو یہ نادانی ہے، دانائی نہیں ہے۔ جب وہ وقت آئے گا، ہر ریئلٹی کھل کے رہتی ہے، آپ کو ضرور پتہ چلے گا کہ ایک پوائنٹ ہے جس کا نہ پیچھے ہے، جس کا پیچھے بھی وہی ہے، نہ نہیں بلکہ پیچھے بھی وہی ہے، جس کا آگے بھی وہی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ جو ہمیں سوال اٹھتا ہے کہ ایک کریٹر کا کریٹر کیوں نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے، ہماری ایک سائیکی بنتی ہے، ہماری ایک نفسیات بنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ارد گرد چیزوں کو پیدا ہوتے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں بکری کو بچہ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، گائے کو بچہ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اپنے ماحول میں اپنی جو نسل ہے، انسانی نسل ہے، اس میں پیدا ہوتے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم اپنی لیمیٹیشنز، اپنی لیمیٹڈ نالج پہ اس انفینائٹ ذات پہ بھی یہ لا لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم جب پیدا ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ یہ ہماری ایک سائیکی اپنی ہے، اس کو ہم اگر ادھر لگا دیں، اس کو ہم کہیں گے سائیکولوجیکل ایک ٹریجڈی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد بچے پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سوال اٹھتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم کسی کو اپنے ارد گرد پیدا ہوتے نہیں دیکھتے بلکہ آتے دیکھتے ہر ایک کو، تو ہم اپنے بارے میں بھی یہ سوال نہیں اٹھاتے۔ اگر میں اپنے آپ کو اچانک اپنے سامنے پاتا، ہر انسان اپنے آپ کو اپنے سامنے پاتا بلکہ پیدا ہوتے نہیں دیکھتا، دوسرے ہر کوئی اپنے آپ کو اپنے ہی سامنے پاتا، تو وہ اپنے بارے میں بھی سوال نہیں اٹھاتا کہ میرا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی باپ ہے۔ لیکن یہ سائیکی اس لیے بنتی ہے کیونکہ ہم چیزوں کو پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، تو ہمیں لیمیٹیشنز میں رہنا چاہیے۔ ایک سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک بک لکھی ہے، سلیمان، لیمیٹیشنز آف سائنس۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ وی ہیو اے پارشل نالج آف ریئلٹی، پورا ٹوٹل نالج ہمارا نہیں ہے۔ ایک وقت ضرور آئے گا کہ آپ کو کچھ علم دیا جائے گا، جب یہ دنیا ختم ہوگی اور ایٹرنل لائف شروع ہو جائے گی، آپ کو ٹوٹل ریئلٹی کا بھی کچھ
ادراک ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں ٹوٹل ریئلٹی جو آج ایک ہم باتیں کر رہے ہیں تھیوری آف ایوری تھنگ اسٹنگ تھیوری کو، ٹوٹل ریئلٹی کسی کو پتہ نہیں۔ ٹوٹل ریئلٹی جب ہم قرآن میں بات آتی ہے اللہ کے لیے الحق، جب یہ الحق وہ استعمال ہوتا ہے، یہ ٹوٹل ریئلٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کمپلیٹ ریئلٹی، وہ حق ہے۔ باقی اس سے آئے ہیں، وہ کسی سے نہیں آیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کا نہ وہ کسی سے جنا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس سے کوئی جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ مثال ہم اس کی اس لیے نہیں دے سکتے، وہ خود کہتا ہے لیس کمثلہ فی شیء، میری جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں، مثال کیسے دو گے؟ ہم ایک پہاڑ کی دوسرے پہاڑ سے مثال دیتے، ایک بلڈنگ کی دوسری بلڈنگ سے، کیونکہ ہمارے یہاں کمپیریزن موجود ہے۔ اس ریئلٹی کی کوئی کمپیریزن نہیں، کیونکہ وہ ریئلٹی ہے، وہ ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے، وہ ٹوٹل ریئلٹی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوا کہ آپ کو ایک زمانہ آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے ایک وجود ایسا ہے جو واجب الوجود ہے، نیسیسری ایگزسٹنس ہے، وہ پیچھے بھی ہے آگے بھی ہے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد اس کے آگے۔ ایک چیز یہ ہے، اگر یہ ذہن قبول کیا، اگر یہ ذہن قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم سائنس ڈاٹا پہ چلتے ہیں، عقل گماتی رہتی ہے، تو پھر میں آپ کو دوسرا سولوشن بتاتا ہوں۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں اپنے آپ کو پہچاننے، اپنے خدا کو پہچاننے، خدا کو جاننے، خدا کے ایگزسٹنس کو جاننے نہیں آئے ہیں ہم، خدا کو جاننے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم خدا کو جاننے آئے ہیں۔ جب ہم اس کو جان جائیں گے، جیسے آپ کی کسی بہت بڑا کوئی پریزیڈنٹ ہے ملک کا، اس کو آپ اگر جاننا چاہتے ہیں، یہ تو آپ ٹی وی پہ بھی اسے دیکھتے ہیں، باقی چیزوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ ملک کا پریزیڈنٹ ہے، لیکن اگر آپ اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، پھر کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے، آپ اس کا پرسنل انٹرویو کرتے ہیں، پرسنلی آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اسے پرسنلی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے۔ تو لیکن یہاں کیوں نہیں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور آخرت میں اس اصلی حقیقت سے یعنی پروردگار سے ملیں، تو اسی سے یہ سوال کر لیں۔ ایک دوسرا راستہ ہے، کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، یہ تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیجئے، ڈپریشن میں نہ ڈالیے کہ کریٹر ڈھونڈنے، جیسے حارث سلطان اور وہ رچرڈ ڈارکن لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اس قابل کر لیجئے، یہ کوالیفائی کر لیجئے آخرت کو کوالیفائی کرنا مطلب ہے خدا سے ملنا۔ جب آپ جنت میں خدا سے ملیں گے تو یہ سوال کر لیجئے گا، اگر آپ کو شک ہے تو یہ سوال کر لیجئے گا کہ آپ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ سوال تو اٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سوال اٹھتے ہیں، اس لیے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو بلند کر لیجئے، تو اتنا خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے رہی۔ تو اس قابل اپنے آپ کو کر لیجئے کہ اللہ آپ سے پوچھے کہ آپ کی چوائس کیا ہے، آپ کی رضا کیا ہے، پھر آپ بول لینا کہ میری رضا یہ ہے کہ میں آپ کے کریٹر کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس وقت اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ کریٹر کا کوئی کریٹر نہیں ہے، قرآن میں تو اس نے خود کہا ہے، یہاں تو ہم بڑا آدمی کوئی ہوتا ہے جس کا بڑا نام ہوتا ہے، کارل مارکس کے بارے میں تو آپ کہیں گے کہ اس نے جو کہا میٹر ریئلٹی ہے، تو کارل مارکس، کیونکہ آپ مارکسسٹ ہیں، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کارل مارکس جھوٹ کہہ سکتا ہے۔ کوئی پیلاٹونسٹ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پلاٹو جھوٹ کہہ سکتا ہے۔ یہ تو انسان ہے، یہ تو فالیبل ہے، لیکن جس پروردگار نے اس کائنات کو بنا وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس نے جب سچ کہا قرآن میں کہ میرا نہ کوئی باپ ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا، میں ہمیشہ سے ہوں، ابدی حال میں ہوں اور اسی میں ہوں۔ تو قیامت کے دن آپ اگر سٹریس میں ہیں تو سٹریس سے باہر نکلیے، قیامت کے دن اپنے آپ کو بلند کیجئے، اللہ کے دین کے ساتھ چل کر، اصولوں کے ساتھ چل کے اپنے آپ کو اس قابل کر لیجئے، تو قیامت کے دن آپ کہہ دینا کہ میری رضا یہ ہے کہ میں آپ کے کریٹر کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، تو پھر ضرور اللہ آپ کو اس کا جواب دے گا، کیونکہ حدیث پاک بھی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا۔ جب دوست میں دوستی ہو جاتی ہے تو پھر راز بھی چھپے نہیں رہتے۔ آپ پہلے اس سے دوستی تو کر لیجئے، جب دوستی آپ کر لیں گے تو پھر سوال کر لیجئے۔ آپ نے نہ دوستی کی، آپ دشمنی کر رہے ہیں تو آپ سوال پوچھ رہے ہیں۔
دشمنی کر کے کہاں سے آپ کو جواب ملے گا؟ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر ڈیزائنر کا ڈیزائنر ڈھونڈ رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آپ کو اپنے اندر بھی تعارف ہو جائے گا اس کی ربوبیت کا. ہر انسان کے اندر اللہ خود کہتا ہے کہ میں تمہیں سنوریہم آیاتی، مطلب میں تمہیں اس آفاق میں بھی اور اپنے اندر وفی انفسہم افلا تبصرون، اب تمہارے اندر بھی تمہیں نشانی دکھاؤں گا، حق تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ.